ہاں جی جوانا دسو جی کی گل ہے السلام علیکم السلام علیکم کی حال چال نے تسی خیر خیرت نال ہو جی جی الحمدللہ الحمدللہ کہ تم کا آپ کر دے ہو بتائیں؟ میں کراچی سے ہوں اچھا اچھا پنجابی زون سے باہر ہے اردو زون میں ٹھیک ہے خیریت سے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا نام ہے راشد راشد بھائی حکم کریں کیا کر سکتے ہیں بھائی بس کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا ہوں کہ کال لگ جائے لیکن پہلے بھی لگی تھی لیکن بس بات نہیں ہو سکی جی سر لیکن دو تین اشکال تھے اور وہ جی کلیئر سر کرنے تھے جسٹ اور یہ مجھے یہ سننا تھا کہ مطلب جو اذان ہے ایکچولی تو وہ آپ کے موقف کے مطابق اور ہمارے موقف کے مطابق تھوڑا سا ڈفرینس ہے اینڈ میں تو اس کے لیے وضاحت کر دیں اگر کسی سنت سے یا نبی کے کال سے تو اب میرا جو کلپ آپ نے اذان کا مطلب نہیں دیکھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کتب میں اذان کی جو اذان جو ہے کہ وہ نبی پہ نہیں آئی آپ کو پتا ہے نا جی جی بالکل پتا ہے اذان کی وہ کس پہ آئی آپ کو پتا ہے اذان جبریل کس کے پاس لے کے آئے تھے پتا ہی نہیں پتا نہیں اس کے متعلق علم نہیں اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ اپنی کتب میں دیکھ لیں بھائی کہ اذان کے متعلق جو ہمارے برادران کا عقیدہ ہے وہ نہایت ہی ایسے عقیدہ میں کیا عرض کروں میں دکھا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے عیسائیوں کی طرح گھنٹی بنا دیں گے اور انہوں نے حکم دیا گھنٹی بھی بنائی گئی ٹھیک ہے نا پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایک وہ کیا کرتے ہیں ایک جو شہنائی ہوتی ہے نا ہندوؤں جیسی وہ یہودیوں کی اسی طرح شہنائی ہوتی ہے لیکن وہ ہندوؤں کی شہنائی سے کچھ مختلف ہے وہ جانور کے شاخ سے بناتے ہیں جانور کے سینگ سے بناتے ہیں بولا کہ یہ استعمال کرتے ہیں تو ایک صحابی آئے انہوں نے کہا میں نے خواب میں دو بہت ہی خوبصورت آدمی کو دیکھا میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہاں جا رہا ہوں میں نے کہا کہ میں یہ سینگ یا یہ گھنٹی بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح بولا کرو اس بجانے کی ضرورت نہیں اس طرح اذان دے دو تو اذان کے الفاظ اس نے مجھے سکھائے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اچھے الفاظ ہیں پھر انہوں نے بلال کو سکھایا پھر جب عمر صاحب کو پتا چلا عمر نے کہا یہ غلط ہے بھائی یہ تو مجھے میں نے پہلے خواب دیکھا یہ جھوٹ کہہ رہا میں نے پہلے تو اذان کی جو وہی ہے نا اذان کی جو وہی وہ کس پہ اتر آئی ہے صحابہ پہ اتر آئی جبرائیل نے کچھ وہی مس کیا ٹھیک ہے نا بھائی یہ کتاب اب دیکھو یہ کتاب سنن ابن ماجہ جزء اول یہاں پہ کتاب الاذان والسنت فیہا حدیث نمبر 706 اس میں دیکھو کتاب باب بدء الاذان اذان کی ابتدا اس میں پہلی جو حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ہم بالبوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم شہنائی بنائیں گے شہنائی جو ہندوؤں کی طرح ہے نا یہودیوں کی ہوتی ہے اس طرح بنائیں گے وامر بالناقوس فنطحت اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے کیا کرو گھنٹی بنا دو وہ آپ کراچی میں ہے نا گرجاگر ہے نا کراچی میں بھائی اس میں اوپر گھنٹی ہوتا ہے نا گھنٹی عیسائی بجاتے ہیں فلموں میں بھی دیکھا ہوگا فلم تو بہت دیکھتے ہوں گے نا فلم بہت دیکھتے ہیں ہاں ہاں وہ عیسائیوں کی نہیں بہت دیکھا ہے صحیح اچھا فنوحت انہوں نے حکم دیا کہ میرے لیے آرڈر دے دیا کہ میرے لیے بنا دو بھائی گھنٹی بنا دی صحابہ نے اب کس سائز کا کتنا بڑا اللہ جانتا ہے ان لوگوں نے گھنٹی بھی بنا دی اور یہ عبداللہ ابن زید فی المنام پھر عبداللہ ابن زید کو خواب میں نظر آئے اذان تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح ہے اچھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر جو ہے اس کے بعد ایک منٹ اس کے بعد جو ہے سمع عمر بن الخطاب فی الصوت عمر جب اذان لگی ہے نا تو عمر بن الخطاب کو سنائی دیا کیا اس طرح اذان ہو رہی ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ ولقد رأیت مثل الذی رأى اس نے کہا یہ خواب میں نے بھی دیکھا تو جبرائیل نے جو خواب دکھایا نہ صحابہ کو دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا یہ پہلی بات ہے اوکے یہ آپ کے دوسرے کتب میں بھی ہے میں آپ کو دکھاؤں سنن ابی داؤد وغیرہ ہمارے نزدیک دیکھیں اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل نے اذان اور اقامہ دی اور انبیاء کی صف بنی ہے اذان کا ابتدا وہاں سے ہوا ٹھیک ہے نا یہ کتاب الفروع من الکافی ہے جزء ثالث چاپ دار الکتب الاسلامیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کتاب بدء الاذان اذان کی ابتدا کی کہانی اس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو بیت معمور چوتھے آسمان پہ بہت بڑا مسجد ہے کعبہ کی طرح وہاں پہ حضرت الصلاۃ وقت نماز آیا فاذن جبرائیل واقام جبرائیل نے اقامہ پڑھی اور اذان پڑھی اذان اور اقامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور ملائکہ اور انبیاء انہوں نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائے انہوں نے نماز اور پھر اس کے بعد اچھا یہ آسمان پہ اس کے بعد زمین پہ کیسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی وحی پیغمبر پہ آئی ہے
پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کے گود میں ہیں، وہی پیغمبر پہ آئی ہے. ملاحظہ فرمائیں، اس کے دوسرا حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اذان لے کر پیغمبر پر، کان رأسہ فی حجر علی علیہ السلام، ان کا سر امیر المومنین علیہ السلام کے بغل میں تھا. تو وہی کس پہ آئی ہے؟ پیغمبر پہ آئی ہے. سر ان کا بغل امیر المومنین علیہ السلام میں تھا. تو جب پیغمبر صلی اللہ جبرائیل نے اذان دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کے حالت سے اٹھے، ان پہ وحی آتی تھے، اس کے ایک خاص حالت طاری ہوتی تھی، اس سے بعد وہ اٹھ جاتے. وہ اٹھ گئے تو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، یا علی سمعت، یا علی علیہ السلام مجھ پہ وحی آئی، کیا آپ نے بھی سنا؟ ہمارے پاس بہت سارے روایات ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب کچھ دیکھتے تھے جو پیغمبر دیکھتے تھے، اور سنتے تھے جو پیغمبر سنتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ سنائی دے دیتی تھی. اس کے روایات ایک دو نہیں، بہت زیادہ. اچھا، تو اس وقت قال نعم، تو پوچھا، پیغمبر نے پوچھا کہ آپ نے بھی سنا؟ جو ابھی جبرائیل جو وحی لے کے آیا تھا، آپ نے بھی سنا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں نے بھی سنا. تو قال حفظ، آپ نے حفظ بھی کر لیا؟ فرمایا کہ نعم. قال ادعو بلالا فعلمه، بلال کو بلا دو اور ان کو سکھا دو. تو انہوں نے بلال کو بلایا اور بلال کو سکھایا. اذان کی ابتدا اس طرح ہوئی. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ شیعہ اشہد ان علی ولی اللہ بولتے ہیں اذان میں، یہی سوال ہوگا آپ کا. اچھا، وہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں. یہ کتاب الاحتجاج ہے، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جز نمبر 1، چاپ الرسالہ، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جز نمبر 1، کتاب چھپی سنہ 2000 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ لما خلق العرش كتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے جب عرش خلق کیا تو یہ کلمات مبارکہ عرش پہ لکھی ہیں. اور لما خلق اللہ عز وجل الماء كتب فی مجراہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور اللہ نے جب پانی کو خلق کیا تو پانی کا جو سرچشمہ ہے وہاں پہ، یہ پانی کا جو اصل ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے، یہ بات 3 جملے مبارکہ. اور اللہ تعالیٰ نے جب کرسی بنایا، کرسی کے پایوں پہ، یہ اس کے کالمز پہ یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اسی طرح بولتے جاتے ہیں کہ جنت خلق کیا ہے، تو عرش خلق کیا ہے، تو لوح و قلم خلق کیا ہے، سب وہ بولتے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو آپ میں سے جب کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو اس کے بعد یہ کہہ دے علی امیر المؤمنین. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ صرف اذان کی بات نہیں ہے، ہر جگہ جب بھی آپ، چاہے اذان ہو غیر اذان ہو، جب بھی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے بعد مستحب ہے، اس کے بعد حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام بھی کہا کرے. ٹھیک ہے نا، وہ صرف اذان کے لیے اسپیسیفک نہیں، ہر جگہ. جی سر، یہ اس کا مطلب کلمہ جو ہے اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن یہیں سے ہو جاتی ہے. بالکل کلمہ کی، اس کلمے کے تو بہت زیادہ ہے، اس کے حدیث بہت زیادہ ہے کہ اس میں شہادت ثالثہ ہے، اس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام. پروپیگنڈا ہے کہ مطلب یہ کیونکہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ مطلب شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا، ایڈیشن کر دی اس کے اوپر. تو یہ بہت زیادہ اس میں دیکھیں، میں اس حدیث کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے لوح خلق کیا ہے تو اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو خلق کیا ہے تو اس کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پہ لکھا ہے یہ 3 کلمات مبارکہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو خلق کیا تو اس کے 2 پروں پر، اس کے 2 پر ہے نا، جبرائیل اس سے پرواز کرتے ہیں، تو اس کے 2 پروں پہ اللہ نے یہ لکھا ہے یہ کلمات مبارکہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمانیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، تو آسمان کے گوشے پہ اللہ نے یہ کتابت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائے، 7 زمین بنائے، زمین کے 7 طبقوں پہ اللہ نے یہ لکھے ہیں. اچھا، یہی کلمات مبارکہ. جب اللہ تعالیٰ نے جبال خلق کیا، پہاڑیں بنائے، تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ لکھوا. جب اللہ تعالیٰ نے شمس خلق کیا ہے، سورج خلق کیا ہے، تو سورج پہ یہ لکھا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے قمر خلق کیا ہے، چاند خلق کیا، تو اس پہ بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین وهو السواد الذي ترونه في القمر. اور فرماتا ہے کہ چاند میں جو سیاہی نظر آتی ہے وہ وہی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ چاند میں جو ہے علی کا لفظ بہت واضح ہے. 14 چاند میں آپ دیکھیں اس میں علی کا لفظ اردو، عربی، فارسی زبان کا جو رسم الخط ہے اس میں بہت واضح نظر آ جاتا ہے. اچھا، تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جب جی سر بولے. اب کلمے کے متعلق تو حدیث بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس کے کلیئرفیکیشن.